بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاتھ فیز۔ جولائی اگست کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 7.33 ارب ڈالر کا ہے۔ بہت بڑی رقم ہے ایک مہینے کے لیے۔ اتنی اگر اس کو سم اپ کریں اور پیچھے سے پروگریسولی زیادہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس پہ پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، اور ڈالر جو ہم کہہ رہے تھے سلائیڈ ہو رہا ہے کہ اگینسٹ روپی جو سلائیڈ ہو رہا ہے، وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ ڈیولپمنٹ جو 3.9% کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی، جی ڈی پی گروتھ ہوئی، اس کی یہ کونوٹیشن ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو یہ گڈ نیوز ہے کہ اکانومی ٹھیک جا رہی ہے، دوسری طرف اٹس اے وری سم کہ اس کو کس طرح مینیج کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی افغانستان جس میں فوڈ اور فیول یہاں سے جاتا تھا، اور پھر ہماری 100 ارب سے زیادہ تو صرف ٹریڈ کو چھوڑ کے کہتے ہیں اسمگلنگ تھی جب یہ فینس بننے سے پہلے، تو اس کے فزیکل حالات پور ہونے اور وہ اس کا امپیکٹ بھی اب لگتا ہے کہ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس امپیکٹ کو بھی شاید فگر ان کرنا پڑے، خاص طور پہ کرنٹ افیئر پہ، کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آج اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ پہلے تو یہ جو ہمارا فزیکل اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، اس کی کیا کونوٹیشنز ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ طاہر دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں جو تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں، بلکہ اس کی ایک اگر انڈیکیٹر آپ دیکھیں تو وہ فیول کی اپ ٹیک ہے۔ تو آپ پیٹرول کا اپ ٹیک دیکھ لیں، آپ ڈیزل کا اپ ٹیک دیکھ لیں، آپ الیکٹریسٹی کا اپ ٹیک دیکھ لیں، تو پچھلے 2 مہینوں کا جو اپ ٹیک ہے اس میں ایک نمایاں آپ کو گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایون سمر کے مہینوں کے ساتھ بھی جب اس کو ایئر آن ایئر بیسس پہ کمپیریزن کیا جاتا ہے تو دیٹ اٹ سیلف شوز کہ انرجی مہنگی ہونے کے باوجود اگر کنزیوم ہو رہی ہے، پیٹرول کنزیوم ہو رہا ہے، ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے، الیکٹریسٹی کے زیادہ یونٹس کنزیوم ہو رہے ہیں، تو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ جب اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ کی جو گڈز ہیں یا وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں یا وہ کنزیوم ہو رہی ہیں یا وہ ملک میں بن رہی ہیں یا امپورٹ ہو رہی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ایک سپیڈ سے زیادہ چلتی ہیں تو پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ ناکافی ہو جاتی ہے، پھر امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اوپر سے جو سونے پہ سہاگا ہو گیا وہ فوڈ امپورٹس ہیں جو کہ زیادہ بڑھ گئی۔ آپ کا ایڈیبل آئل تو ہوتا ہی تھا، پلسز جو تھی وہ تھی، لیکن اس کے ساتھ جب آپ شوگر کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، جب آپ فرٹیلائزر کو بھی ایڈ کرتے ہیں جو کہ اس کی قیمتوں میں بھی اسی طرح سے کموڈٹی پرائس جس کی ہم بات کر رہے ہیں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں، تو فرٹیلائزر جو امپورٹڈ فرٹیلائزر ہے وہ بھی اس وقت آپ کے پاس آ رہی ہے۔ گندم کے ابھی تک وہ کہ آرڈر پلیس نہیں ہوئے ہیں، جو آلریڈی اس کو کابینہ نے جس کی اپروول دی تھی، پنجاب حکومت نے ابھی تک اس کا آرڈر پلیس نہیں کیے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم جب پہلے 2 مہینوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی ایکسپورٹس اس وقت کم ہے، آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اسی لیے جو فوکس ہے اس وقت اسٹیٹ بینک کا وہ اپنے ریزروز کو محفوظ رکھنے پہ ہے۔ اگر وہ نان کریڈٹ ریزرو ہوں تو کیا بات ہے، نان کریڈٹ سے بھی ادھار نہ لیے گئے ہوں جس میں ریمیٹنسز ہے یا جس میں انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر نہیں بھی تو ریزروز کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ جس سچویشن سے میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک رائٹلی بچنا چاہ رہا ہے وہ ہے جو اس وقت سری لنکا میں چل رہی ہے۔ سری لنکا میں اس وقت اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر ہے۔ سری لنکا میں اس وقت فارن کرنسی جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ سری لنکا میں اس وقت فوڈ ایمرجنسی ہے، چیزیں جو ہیں وہ حکومت کھانے پینے کی اشیاء کو ضبط کر رہی ہے اور وہ راشننگ وہاں پہ شروع ہے، ایون فیول کے لیے راشننگ شروع ہے۔ اور سری لنکا کے جو ایک کیبنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی وہ یہ تھی کہ یوز فیول اسپیئرنگلی، آپ فیول کو کم استعمال کریں تاکہ ہم ویکسین اور دوائیاں منگوا سکیں۔ 2.8 بلین ڈالر کے ریزروز تھے ان کے 31 جولائی کو، فارن ایکسچینج ریزرو۔ تو پاکستان ماشاءاللہ اس طرح کی کسی صورتحال میں نہیں ہے۔ جو اس مالی سال کے شروع میں اندازہ لگایا گیا تھا وہ تھا 2 to 3% آف جی ڈی پی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہے گا، وچ کہ 9 بلین ڈالر تک، 6 سے 9 بلین ڈالر تک شاید رہے۔ جو آپ کے انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس تھے ان کا خیال تھا تھوڑا مزید
ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हमें हुकूमत ने या ये स्टेट बैंक पे दबाव ना आया कि वो पॉपुलर मेयर्स लेते हुए अपने रिज़र्व्स को कैश करवाना शुरू कर दे ओपन मार्केट में, ताकि रुपए की कीमत को मुस्तहकम रखा जा सके, तो फिर आपके डॉलर की पोजीशन इतनी है कि ये इस तरह का करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेकिन इससे इन्फ्लेशन नहीं आना शुरू हो मैनेजेबल है। ये इन्फ्लेशन आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, एक तरफ आपने वो देखना है। इन्फ्लेशन इस वक्त आपको लग रहा है थोड़ा सा रुपए की डेप्रिसिएशन से कि इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं, और हम इससे पहले भी 2-3 प्रोग्राम्स में, मेरा ख्याल 1 महीना पहले हमने ये बात की थी कि हुकूमत के पास 3 ही चॉइसेस हैं, या वो रुपए को ओपन मार्केट में फ्लोट होने दे जिस तरह से हो रहा है, या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे जो कि शायद ज़्यादा मुश्किल फैसला होगा, या वो एनर्जी की कीमतें बढ़ा दे जो कि अगेन एक मुश्किल फैसला होगा। तो इस वक्त रुपए से ये हो रहा है कि रुपया चूँकि ग्रेजुअली मार्केट में रोज़ाना कुछ 60 पैसे 80 पैसे उसकी कदर गिर रही है, तो वो उसका एकदम से उस तरह का कुमुलेटिव फैक्ट जो है वो नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है जो कि शायद हमें ज़हन में रखनी है, वो ये है कि इस वक्त हमारी आबादी जो है 15 अगस्त के बाद वो 22 करोड़ नहीं, वो 26 करोड़ हो चुकी है। आपको जो अफ़गानिस्तान की 40 मिलियन है, उसका पहले तो आप सिर्फ गंदम की जो तखमीने लगाते थे उसमें अफ़गानिस्तान का हिस्सा रखते थे। अब फॉरेन एक्सचेंज में भी अब आज अगर उनकी हुकूमत जो है वो अनाउंस होने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करती है और वो क्या उनको एक फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, तो वो एक अलग सिचुएशन होगी। लेकिन जब तक ये सारा कुछ नहीं होता, उस ट्रांजिट गवर्नमेंट को नहीं तस्लीम किया जाता और उसके साथ वर्ल्ड बैंक के ADB IMF ये सारे दोबारा से काम शुरू नहीं करते, तो तब तक उनका फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रेशर है वो यहाँ ट्रांसलेट वो भी पाकिस्तान में ट्रांसलेट हो रहा है। इस वक्त जो डॉलराइजेशन हो रही है, और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ओपन मार्केट पे डॉलर पे जो प्रेशर है वो सिर्फ पाकिस्तानी इंपोर्ट्स के लिए नहीं है, उसमें बहुत एक हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान के जो जहाँ पे लिंकेजेस हैं, यहाँ पे उनका ट्रेड पार्टनर्स हैं, यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ हैं, घर हैं, तो बहुत रह रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो कि पाकिस्तान में। अच्छा, ये तो सिचुएशनल हो गया। व्हाट डू यू सजेस्ट कि आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर एक तो ये हो सकता है, बट नहीं, रेवेन्यू तो ऑलरेडी रेवेन्यू जो है, अगर आप पहले 2 महीने के FPR की परफॉर्मेंस देखें, 148 अरब उन्होंने 2 महीनों में अपने टारगेट से ज़्यादा इकट्ठा किया है। तो FPR की परफॉर्मेंस जो है उस पर तो उस वक्त आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और अगेन उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो इम्पोर्ट्स का भी है, क्योंकि इम्पोर्ट्स पे जो डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं, उसमें एक हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम का भी है कि पेट्रोलियम पे जो GST मिल जाती है, लेवी तो नहीं लेकिन GST मिल जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी है। लेकिन अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो FPR के लिए अपना टारगेट अचीव करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रंट जो है उस पर गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि ठीक परफॉर्म कर रही है अभी तक। अब आगे हमें सिर्फ यही देखना होगा कि एकदम से जो पैनिक क्रिएट होता है वो ना हो कि जी डॉलर जो है बहुत चढ़ गया और फटाफट लोग जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इधर उधर से पकड़ें और डॉलर खरीदना शुरू कर दें। ऑलरेडी इस शुनीत के साथ के रियल एस्टेट पे एमनेस्टी ख़त्म हो रही है। अब जो सितंबर में बातचीत शुरू हो जाएगी टेक्निकल लेवल पे गवर्नमेंट की और IMF की, तो बहुत से लोगों ने जो कि पहले रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी डॉलर को चढ़ता देख के डॉलर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो डॉलर का भी वो रियल एस्टेट का तो कर रहे हैं ना कि कोई भी ब्रोकर जो कि FPR में रजिस्टर्ड नहीं वो ट्रेड नहीं कर सकेगा। हाँ, तो ये चीज़ें जो है ये तो आप वन लाइनर क्या आप कहते हैं एंड पे? देखिए, वन लाइनर बहुत सारा डिपेंड कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन पे। कल की आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक पैगाम था ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो उनसे मंसूब किया गया, वो ये मैंने डायरेक्ट नहीं सुना इसलिए मंसूब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जी अफ़गान नई गवर्नमेंट जो है वो चाइना के साथ क्लोजली कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। और जो कोट हुआ है बयान वो ये है कि जी अफ़गानिस्तान में जो तांबे के ज़खायर हैं हम चाहते हैं कि चाइना की मदद से उनको एक्सप्लोर किया जाए और वो अफ़गानिस्तान की तरक्की पे लगे। तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त जो सेटअप बनने जा रहा है इट्स क्वाइट क्लियर कि उनको अमेरिका से शायद उस तरीके से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो चाइना के साथ जा रहे हैं। और उसी में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 1 बेल्ट 1 रोड का जिक्र भी किया है
کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا ایک ایسا ایکٹیو پارٹنر بنے. تو اگر یہ واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے وہ جو سی پیک اور سی پیک کو لے کے سینٹرل ایشیا کی طرف جانا تھا, دیٹ وڈ بی اے پازیٹیو اپرچونیٹی. بالکل ٹھیک ہے. پلس اگر چائنا جو ہے وہ افغانستان کو اکنامکلی سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پہ جو اس وقت ڈالر پہ پریشر ہے یا باقی چیزوں پہ پریشر ہے, تھوڑا سا وہ ایز اپ ہوگا. گو کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہوں گے ان کو ابھی بھی. آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ میں نے بھی منسوبی کر رہا ہوں, میں نے بھی سنا ہے کہ چائنا کا جو فارن آفس ہے ان کے ریپرزینٹیٹیو نے کہا ہے کہ چائنا افغانستان کو گورنمنٹ جب بن جائے گی تو بجٹری سپورٹ بھی دے گی. تو یہ کچھ پازیٹیو فیکٹر ہیں, یہ بیسٹ کیس سینیریو ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں تیار رہنا ہوگا. جیسے ہم گندم کی پلاننگ کرتے وقت ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ گندم ہے جو کہ لام حالہ پلفر ہو کے افغانستان جائے گی, تو پھر ہمیں ایٹ لیسٹ فارن کرنسی فرنٹ پہ اس کے لیے تھوڑا سا تیار رہنا ہوگا. اس وقت آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو اوپن مارکیٹ رجیم کو, ورنہ مزید پینک پھیلے گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈالر جو ہیں وہ اسٹیک ہو رہے ہوں گے افغانستان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تو باٹم لائن یہ ہے کہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ گروتھ کا ہی کیویٹ اور ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ریزروز کافی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ فوری طور پہ میں کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں, بیلنس آف پیمنٹ کو خطرہ نہیں دیکھ رہا. کوئی سری لنکا جیسی سچویشن انشاءاللہ پاکستان میں نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ دیٹ ہیز بین, اس کا کوئی کرائسس نہیں, پریشر نہیں ہے اس کا. اور پاکستان کے پریشر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ڈالرز بھی اتنے موجود ہیں, ڈالرز ہیں اتنے, مطلب ڈیفالٹ کا پریشر نہیں ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے جائیں کسی کے پاس کے ڈیفالٹ کو ایوائڈ کرنے کے لیے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ گورنمنٹ فنڈامنٹلز پہ 2-3 جو بیان ابھی ڈاکٹر عابد سلیری نے کیے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی بالکل ٹھیک ہے, وہ لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں تاکہ سری لنکا جیسے حالات نہ ہو, اور روپی کو وہ پیگ ہونے دے رہے ہیں تاکہ وہ ایڈجسٹ تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے. اور اس کے ساتھ ہی فسکل سائڈ پہ بھی حکومت کی پرفارمنس ریونیو میں خاص طور پہ اچھی ہے, بری نہیں ہے, اور اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم صرف پینک آپ نے نہیں ہونے دینا. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.